ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو. ثم انتم ہؤلاء اور پھر وہ تم ہی ہو. تقتلون قتل کرنے لگے. تقتلون قتل کرنے لگے یا قتل کرتے ہو. انفسکم اپنوں کو. ثم انتم ہؤلاء اور پھر یہ تم ہی ہو. تقتلون انفسکم اپنوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون اور نکالتے ہو. فریقاً ایک جماعت کو. منکم اپنوں میں سے. وتخرجون اور نکالتے ہو. فریقاً ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ایک فریق کو. منکم اپنوں میں سے. من دیارہم ان کے گھروں سے. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو. تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو یا مدد کا معنی بھی آتا ہے. تم مدد کرتے ہو. علیہم ان کے خلاف یا چڑھائی کرتے ہو ان پر. بالاسم اسم گناہ کے ساتھ. والعدوان اور ظلم اور سرکشی کے ساتھ. گناہ اور سرکشی کے ساتھ تم ان پر چڑھائی کرتے ہو. وَإِن اور اگر یأتو وہ آتے ہیں. کم تمہارے پاس. وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں. اسارا اسیر کی جمع ہے. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. اسارا قیدی بن کر. وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر. تفادوہم تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے ہو. فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے ہو. وَهُوَ حالانکہ محرم حرام کیا گیا تھا. علیکم تم پر. اخراجہم ان کو نکالنا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون کیا فا پس تؤمنون تم مانتے ہو ببعض ایک حصہ الکتاب کتاب کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو، وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض ایک حصے کا، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ پچھلی 2 آیات میں یہود کو 10 حکم دیے گئے اور 10 عہد لیے گئے۔ پہلی آیت میں 8 احکامات کا تذکرہ تھا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نمبر 5 مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نمبر 6 قولوا للناس حسنا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی خیر کی بات کرنی ہے، نمبر 7 اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرنی ہے، اور نمبر 8 آتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ پہلی آیت میں یہ 8 حکم دیے گئے اور ساتھ اس کا نتیجہ بھی بیان کیا گیا کہ تم نے ان حکموں پہ عمل نہیں کیا اور تم نے ان کی نافرمانی کی اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، انکار کرنے والے۔ پھر اگلی آیت میں 2 اور حکم دیے گئے، 2 اور عہد ان کا تذکرہ ہوا۔ اگلی آیت کے 2 عہد کیا تھے؟ لا تسفکون دماءکم اپنوں کا خون نہیں بہانا، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، جلا وطن نہیں کرنا۔ یہ 2 حکم دیے گئے۔ پہلے 8 حکموں کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا تھا وہ بیان کیا گیا۔ پھر جو 2 حکم دیے گئے تھے اب اگلی آیت میں تفصیلاً اس پر یہود کا طرز عمل کیا تھا وہ بیان کیا گیا۔ اگلی جو 2 احکام تھے، آخری 2 آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور اب گھروں سے جلا وطن نہیں کرنا۔ تھوڑی سی اب اس میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ یہود کو تورات میں 3 حکم دیے گئے تھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آپس میں نہیں لڑنا، دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنا کوئی بھی فریق، کوئی بھی جماعت اسے ان کے گھروں سے در بدر نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا، اور تیسرا یہ تھا کہ تمہارا کوئی مرد یا عورت کہیں پر قیدی بن گیا ہے، کوئی اس کو پکڑ کر لے گیا، قید کر لیا ہے، تو تمہارا فرض ہے کہ تم جیسے بھی ہو فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنے بھائی کو چھڑاؤ۔ یہ 3 حکم دیے گئے یہود کو۔ یہود میں یہ عہد چلتے رہے، حتیٰ کہ چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ یا اس سے کچھ پہلے کا زمانہ یہ وقت آ گیا۔ یہود کے 2 بڑے قبائل تھے مدینہ میں، ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ 2 بڑے قبائل تھے۔ اچھا، ادھر سے مدینہ میں مشرکین کے بھی 2 بڑے قبائل تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان چاروں کا قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر تذکرہ چلتا رہے گا، تفصیلاً بھی آئے گا۔ اب ہوا یہ، یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ حلیف بن گیا، پارٹنر بن گیا مشرکین کا ایک قبیلہ اوس، اس کا یہود کا ایک قبیلہ اور مشرکین کا ایک قبیلہ یہ آپس میں حلیف بن گئے۔ ادھر سے جو یہود کا دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر وہ اور مشرکین کا قبیلہ خزرج وہ حلیف بن گئے۔
اب ان میں طے یہ ہوا کہ اگر کوئی اوس پہ حملہ کرتا ہے، قبیلہ اوس پر، تو اس کا جو حلیف قبیلہ ہے بنو قریظہ وہ اوس کی مدد کرے گا، وہ قبیلہ اوس کی مدد کرے گا۔ اور ادھر دوسرا قبیلہ جو تھا بنو نذیر اور خزرج، تو ان میں بھی یہ بات طے تھی کہ ہم میں سے کسی پر بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو دوسرا ضرور اس کا ساتھ دے گا۔ اب ہوتا کیا، اوس اور خزرج میں لڑائی چل رہی تھی، عرصہ دراز سے ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں۔ اوس حملہ کرتا خزرج پر، خزرج حملہ کرتا اوس پر، یہ دونوں مشرکین تھے۔ اب اوس پہ حملہ ہوتا تو، اور حملہ کون کر رہا ہے؟ خزرج، قبیلہ خزرج حملہ کر رہا ہے اوس پر۔ خزرج جب حملہ کر رہا ہے تو اس کا جو حلیف ہے یہودی قبیلہ بنو نذیر، وہ ان کا پارٹنر بن کے ان کا ساتھ دیتا۔ اور ادھر جب اوس پہ حملہ ہوتا تو اوس کا جو حلیف قبیلہ تھا وہ تھا بنو قریظہ، وہ ان کا ساتھ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اوس اور خزرج تو لڑ رہے ہیں، اوس اور خزرج کے ساتھ ساتھ یہود کے دونوں قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے پارٹنر بن کر، حلیف بن کر۔ آپ کو یہ شکلیں آج یہاں پر بھی نظر آئیں گی۔ آج آپ کو یہاں پر دنیا میں آج یہ شکلیں آپ کو نظر آئیں گی، عجیب و غریب۔ کئی مسلمان ممالک مشرکین کے حلیف بنے ہوئے ہیں، اور وہ مشرکین جب کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ جو مسلمان ملک ان کا حلیف بنا ہوا ہے ان کے ساتھ مل کر وہ بھی حملہ کرتا ہے۔ یہ کفر آج بھی چل رہا ہے، یہ آج بھی ہے، یہ عربوں کے اندر بھی ہے، یہ ترکوں کے اندر بھی ہے، اور یہ عربوں اور ترکوں کے علاوہ یہ جو ایشیائی ممالک میں مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ خیر اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن آپ کو کم سے کم یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پیچھے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمان ممالک مشرکین کے، یہود و نصارہ کے، کفار کے حلیف بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے۔ کہیں لاجسٹک سپورٹ کے لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا، وہ مسلمان دیتے رہے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا، لڑتے تھے، پھر لڑائی کے بعد یہ ایک دوسرے کو جلا وطن بھی کر دیتے تھے، دربدر بھی کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، لیکن یہ خون بھی بہاتے تھے، جلا وطن بھی کرتے تھے۔ پھر تیسرا کام یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک قید ہو جاتا، کوئی ایک قید ہو جاتا، پکڑ کے لے جاتے، گرفتار کر لیتے، تو پھر فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے بھی۔ کیوں جی؟ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی تمہارا بھائی اگر قید ہو جائے، گرفتار ہو جائے، تو فدیہ دے کے اس کو چھڑاؤ۔ اور اللہ کے بندو، خیر اللہ کے بندے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو، ارے جاہلو احمقو، حکم تو تمہیں یہ بھی دیا گیا نہیں لڑنا آپس میں، حکم تو تمہیں یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا، دھڑلے سے لڑتے ہو، دھڑلے سے جلا وطن کرتے ہو، تب تمہیں تورات یاد نہیں آتی۔ حالانکہ تمہیں حکم دیا گیا، عہد لیا گیا نہیں لڑنا آپس میں، لیکن تم لڑتے ہو۔ کہتے تھے وہ اصل میں ہم چونکہ حلیف ہیں نا ایک دوسرے کے، تو اپنے حلیف کی مدد کرتے ہیں، اگر مدد نہ کریں تو بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، ذلت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں دیکھو تمہارا طرز عمل کتنا دوغلا ہے، تم کتاب کے ایک حکم پہ عمل کرتے ہو، دوسرے پہ عمل نہیں کرتے، کچھ پہ عمل کرتے ہو، کچھ پہ عمل نہیں کرتے۔ اب اگلے جو جملے ہیں اس میں اس طرز عمل کی انتہائی سخت سزا بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے ایک حکم کو مانے، دوسرے کو نہ مانے، ایک حکم پہ عمل کرے اور ایک پہ عمل نہ کرے، اس کی اگلے جملوں میں بہت سخت سزا، دنیا کی سزا بھی نقل کی گئی ہے اور آخرت کی سزا بھی نقل کی گئی ہے۔ لیکن سبق چونکہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ لیکن یہ منافقانہ طرز عمل یہود نے اپنایا ہوا تھا،
کہ جو حکم ان کو دیے گئے تھے ایک مانتے تھے دوسرا نہیں مانتے تھے، ایک پہ عمل کرتے تھے دوسرے پہ عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اچھا ایک کو مانتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو. پھر دیکھتے ہیں جی ثم انتم ہؤلاء، اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جتنی تاکید کے ساتھ ان کو حکم تھا اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ یہ ہمیں حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہ بہائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل بالکل بھی نہ کرے. یہ حکم اس سے کہیں زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو نا، تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اپنوں کو قتل کر رہے ہو. وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، اور ایک فریق کو کئی بڑے بڑے قبائل آپ کہہ لیں، خاندان کہہ لیں، ان کو دربدر کیا گیا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے کیا ہے، اپنے مسلمانوں کو کیا ہے. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو. تَظَاهَرُونَ، چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ. یہ بھی مسلمان کر رہے ہیں، یہ بھی مسلمان کر رہے ہیں. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور ایک حکم کا انکار کرتے ہو. کیا تم کتاب کے ایک حکم کو مانتے ہو اور ایک حکم کا انکار کرتے ہو. ایک دفعہ پھر دوہرا لیتے ہیں. ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی ہو، تقتلون انفسکم، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے دربدر کرتے ہو، جلا وطن کرتے ہو، نکالتے ہو. تظاہرون علیہم، اور تم حملہ آور ہوتے ہو ان پر، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور ظلم و زیادتی اور سرکشی کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو پھر ان کو چھڑواتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور کتاب کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو. صدق اللہ العظیم.